ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को अलग अलग सिफात और सलाहियतों का हामिल बनाया और इन दोनों जिन्सों में से हर जिन्स अपने अपने मैदान में बड़ी अहमियत की हामिल है। बहुत सी जिम्मेदारियां वो हैं जिनकी अंजामदही का पाबंद मर्दों को बनाया गया और बहुत सी जिम्मेदारियां वो हैं कि जिनकी अंजामदही का पाबंद ख़वातीन और मस्तूरात को बनाया गया। शरीयत का मंशा यह है कि मर्द उन मैदानों में मुतहर्रिक और सरगर्म बने जिनसे मुताल्लिक़ जिम्मेदारी उनके हवाले की गई है और ख़वातीन उन मैदानों में मुतहर्रिक व सरगर्म रहें जिनसे मुताल्लिक़ जिम्मेदारियाँ उनके हवाले की गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल ने इंसानी निज़ाम और सिस्टम को चलाने के लिए मर्दों को ख़वातीन के मुकाबले में जिम्मेदारी के ओहदे पर फाइज फरमाया और कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। मर्द औरतों के जिम्मेदार हैं, मर्द औरतों पर हाकिम हैं, मर्द औरतों के लिए अफसर की हैसियत रखते हैं। लेकिन अच्छी तरह समझ लीजिए कि मर्दों को
بلکہ نظام کے اعتبار سے ذمہ داری کو بتایا جا رہا ہے کہ انسانی نظام جو چلے گا اس نظام میں مردوں کی حیثیت ذمہ دار کی ہوگی، حاکم کی ہوگی، اور خواتین کی حیثیت ان کے ماتحت رہنے والوں کی ہوگی، محکوم کی ہوگی۔ اس لیے کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان ذمہ داریاں جو تقسیم کی ہیں اس کے حساب سے مرد کو ذمہ دار عہدہ ملے گا۔ دو وجہ قرآن پاک میں اس کی بتائی گئی۔ ایک وجہ تو وہمی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے جسمانی اعتبار سے جو طاقت و قوت مردوں کو عطا کی جاتی ہے، عمومی طور پر خواتین میں جسمانی اعتبار سے وہ طاقت و قوت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ ہو، دشمنوں سے مقابلہ آرائی ہو، محنت و مزدوری کے کام ہو، بوجھ اٹھانے کا مرحلہ ہو، یہ سارے کے سارے کام مردوں کے حوالے کیے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری بتائی گئی۔ میدان جنگ میں خواتین کو نہیں جانا ہے، دشمنوں سے ان کو مقابلہ نہیں کرنا، نہ انہیں تیر اندازی کرنی ہے، نہ ہتھیار چلانا ہے۔ جسمانی اعتبار سے جو ساخت و بناوٹ اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے وہ عورتوں کو نہیں عطا کی ہے۔ اسی طرح سے امامت ہے، نمازوں کی امامت ہے، جمعے کی امامت ہے، عیدین کی امامت ہے، یہ ذمہ داری مردوں کی ہے۔ خواتین چاہیں بھی تو امامت نہیں کر سکتی۔ تو ایک وجہ مردوں کے امیر اور نگراں ہونے کی یہ ہے کہ اللہ نے قدرتی اعتبار سے جسمانی طور پر ان کو وہ ساخت، بناوٹ و مضبوطی عطا فرمائی ہے جو عمومی اعتبار سے خواتین و مسلمات میں نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سب کے خرچوں کا کفیل و ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ بیوی کا خرچہ بھی مرد کو اٹھانا ہے، بچوں کا خرچہ بھی مرد کو اٹھانا ہے، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، گھر میں ہیں، ان کا خرچہ بھی مرد ہی کو اٹھانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی ذمہ داری خرچہ اٹھانے کی ہوتی ہے تو نظام کے اوپر قابو اسی کا ہوتا ہے۔ اب اگر قرآن پاک کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض کرے اور یہ کہے کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور مردوں کو ان کے مقابلے میں زیادہ اونچا درجہ دے دیا گیا، تو عقلی طور پر بھی ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں مرد ادا کرتے ہیں خواتین عمومی طور پر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتی۔ اگر سب کے خرچے خواتین کے ذمہ کر دیے جائیں جس طرح مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں تو بتائیے کہ خواتین کے لیے ان خرچوں کو پورا کرنا آسان ہو پائے گا؟ وہ امور خانہ داری کو انجام دے گی، بچوں کی پرورش اور نگہداشت کے فریضے کو انجام دے گی، گھر کے معاملات کو حل کرے گی، یا گھر سے باہر نکل کر ملازمت کرے گی، محنت کرے گی، مزدوری کرے گی، پیسے کمائیں گی، تب جا کر اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا اور گھر والوں کا پیٹ پالیں گی؟ اگر عورتوں کے حوالے یہ ذمہ داری کرنی گئی تو نظام زندگی تہوبالا ہو جائے، گھر کا نظام بگڑ کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان، اور ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے مردوں کو امیر اور نگراں بنایا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورتوں کی حیثیت کم کی جا رہی ہے، ان کے رتبے کو گھٹایا ہے، بلکہ نظام و سسٹم کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ذمہ داریاں مردوں کو دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کی انجام دہی کے اعتبار سے مرد امیر اور نگراں کی حیثیت سے سماج میں اور خاندان میں زندگی گزارے۔ قرآن پاک کے اس فیصلے پر
بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر قرآنی اصول کو نشانہ بناتے ہیں کہ قرآن پاک میں مردوں اور عورتوں کے درمیان تفریق کی گئی، عورتوں کو وہ حق نہیں دیا گیا ہے جس کی وہ مستحق ہے، مردوں کو ان کے مقابلے میں فوقیت اور برتری عطا کر دی گئی۔ وہ نعرہ لگاتے ہیں مساوات اور برابری کا کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی، ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مردوں کو حاصل ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مساوات اور برابری کا اگر یہ مطلب ہے کہ جو کام مرد کرتے ہیں وہی کام عورتیں کریں تو یہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور اگر مساوات و برابری کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری اور جو حقوق عورتوں کے ہیں وہ ان کو دیے جائیں، جو حقوق مردوں کے ہیں وہ ان کو دیے جائیں، تو اس مساوات کا قرآن قائل ہے۔ اس برابری کی ہدایت شریعت اسلامیہ کے اندر دی گئی ہے، لیکن مساوات اور برابری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کام مرد کے ذمہ ہیں وہی کام عورتیں کرنے ہیں۔ اگر اس طرح سے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا جائے گا اور مردوں کے میدان میں عورتیں متحرک اور سرگرم ہوں گی تو پھر نظام زندگی سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل پائے گا، گھر کا نظام بھی بگڑ جائے گا، دنیا کا نظام بھی خراب ہوگا اور آخرت میں بھی انسان کو اس نظام کی خرابی کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اس فیصلے کو سنا کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ مردوں کو مرد ہونے پر راضی رہنا چاہیے اور عورتوں کو عورت ہونے پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مرد بنا کر ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا ہے تو اسی میں ہمارے لیے بہترائی ہے، اور عورت کو عورت بنا کر جو فیصلہ کیا ہے اس میں اسی کے لیے بہترائی ہے۔ آج تو زمانہ الٹی چال چل رہا ہے اور اب تو دنیا میں کثرت کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، سننے کو مل رہے ہیں کہ مرد اپنی جنس تبدیل کراتا ہے اور عورت بن جاتا ہے، عورت اپنی جنس تبدیل کراتی ہے اور مرد بن جاتا ہے، اور یہ فیشن بن گیا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں فطرت کے ساتھ ٹکراؤ کے مرادف ہیں اور قدرت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ اگر انسان اس طرح کی بدعملی کا مرتکب ہوگا تو دنیا میں بھی اس کو اللہ کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں اس کا جو حشر ہوگا اس کا تو اندازہ بھی اس دنیا میں رکھتے ہوئے نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ نے جس کو جو بنا کر پیدا کر دیا اس کو اسی پر راضی اور مطمئن ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کی تخلیق کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت سے معافی کا پروانہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہی فیصلہ سنایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم۔ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں۔ کیوں ذمہ دار ہیں؟ دو وجہ بتائیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، جسمانی اعتبار سے، ساخت و بناوٹ کے اعتبار سے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں طاقتور بنا ہے، اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کو ذمہ دار اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ نفقے کی ساری ذمہ داری مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں ہوتی، اور خرچے کا جو کفیل ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تجوری کی چابی جس کے پاس ہوتی ہے نگاہیں اسی کی طرف اٹھتی ہیں۔
خزانہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے لوگ اسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو سسٹم اللہ نے ایسا بنایا کہ گھر سے باہر محنت و مزدوری کر کے، ملازمت کر کے، کاروبار و تجارت کر کے آمدنی اور سرمایہ مرد کے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر اسی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے بیوی کے خرچے پورے کرنے کا، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کا، اور گھر کے تمام امور کو انجام دینے کا۔ اس لیے مرد خواتین پر نگراں ہیں اور ذمہ دار۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اس کے بعد عورتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نیک بندیاں جن کو صالح قرار دیا جائے گا کون ہیں؟ وہ خواتین ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں اور ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی حفاظت کی تاکید اللہ رب العزت والجلال نے فرمائی ہے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں زندگی گزارنے والی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو قرآن پاک میں صالح کا خطاب دیا گیا، نیک کا خطاب دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها تدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا کہ عورت جب 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو اور عفت و پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہو، یہ 4 خوبیاں جس ایمان والی عورت کے اندر ہوگی، اللہ آخرت میں اس سے فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اعزاز کی بات ہے۔ ویسے تو کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن کسی آدمی کو یہ اختیار دے دینا کہ تمہارے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، یہ اعزاز کی بات ہے۔ یہ 4 خوبیاں جن ایمان والی خواتین کے اندر ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس انعام کا وعدہ کیا۔ شوہر کی مطیع و فرمانبردار، لیکن شوہر کی اطاعت انہی کاموں میں کی جائے گی جو دائرۂ شریعت میں ہو۔ اگر شوہر کسی ایسے کام کو کرنے کی ہدایت بیوی کو دے گا جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر بیوی کو شوہر کی اطاعت کا پابند نہیں بنانا۔ فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر کسی مخلوق کی بات ماننے میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو تو مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی فرمانبرداری کرنا۔ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری یقیناً بیوی کی ذمہ داری ہے، لیکن اسی حد تک جس حد تک شوہر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہدایات دے، اور اگر شوہر کی ہدایات اور شوہر کے احکامات دائرۂ شریعت سے متجاوز ہوں گے تو پھر بیوی اس پر عمل کرنے کی پابند نہیں ہوگی۔ وہ کہہ دے شوہر سے کہ تم میرے سر پہ تاج ضرور ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے میں تمہاری باتوں پر عمل نہیں کروں گا۔ جب تک تمہاری باتیں شریعت کے موافق ہوں گی تو ٹھیک ہے، اور شریعت کے خلاف ہوگی تو میرے لیے شریعت پر عمل نہ کرنا۔ اس طرح کی صورتحال بسا اوقات خواتین کو پیش آتی ہے۔ اچھی خاصی باپردہ خواتین ہوتی ہیں، کسی آزاد خیال مرد سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو ان خواتین کے لیے نکاح کے بعد پردے میں رہنا بعض دفعہ مشکل ہو جائے گا، اور بعض واقعات اس طرح کے پیش آئے، سننے میں آئے کہ وہ لڑکی جو شادی سے پہلے برقعے میں رہا کرتی
خواہش ہوتی ہے کہ وہ فنکشن اور تقاریب میں بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور بے پردہ اس کو گھمائیں، یہی ان کا شوق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس کلچر میں رہتے ہیں، اس میں یہی چیز عام ہے۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے اور بیوی بے پردہ ہوتی ہے، تو اب یہ بھی سوچتا ہے کہ میری بیوی بھی دوستوں کے درمیان بے پردہ ہو کر آئے۔ اب ایک لڑکی جس نے شادی سے پہلے باپردہ زندگی گزاری ہو، اس کے لیے یہ مرحلہ بڑا کٹھن اور دشوار ہو جاتا ہے، لیکن یہی امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ شوہر کی اطاعت یقیناً بیوی کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر شوہر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر حد الامکان اس حکم پر عمل کرنے سے بچا جائے گا۔ شوہر کو بتایا جائے کہ تم کیوں مجھے بے پردہ کر رہے ہو، کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، کیوں مجھے گناہوں کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی عفت و پاکدامنی کو بچانے کی فکر اور کوشش کی جائے اور بے پردگی سے بچا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو ہمارا بچپن سے دوست ہے، اس کا تو ہمارے گھر میں آنا جانا ہے، اس سے کیا فرق، وہ تو بھائی کی طرح۔ ایک عجیب چلن چل پڑا ہے کہ کسی کو بھی چاہے بھائی بنا لے اور کسی کو بھی چاہے بہن بنا لے۔ کوئی مرد کسی کو بہن بنا لیتا ہے اور بہن بنانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ بس اس سے پردہ وردہ سب ختم، آنا جانا شروع اور بے تکلفانہ گفتگو شروع۔ اگر کوئی ٹوک دے تو کہے کہ بھائی میں نے تو اسے بہن بنا رکھا ہے، ہمارے آپ کے بہن بنانے سے کوئی بہن تھوڑی بنے گا۔ یہ تو خونی رشتہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے قائم کیا جاتا ہے۔ کوئی عورت کسی مرد کو جو اجنبی ہو بھائی بنا لے زبان سے اور کہتے کہ فلاں میرا بھائی ہے، اور اس سے بے تکلفانہ گفتگو شروع کر دے اور پردہ ختم کر دے، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم لاکھ مرتبہ کسی کو بھائی بنائیں، کسی کو بہن بنائیں، جو قرابت خون کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس جیسی قرابت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ پردے کی ہدایات پر عمل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور خواتین و مستورات کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیر النساء امرأة اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی مالها ونفسها۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی بہترین عورت وہ ہے، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تمہاری نگاہ اس پر پڑے تو وہ تمہیں خوش کرے، چہرے پر تبسم و مسکراہٹ اور خوشی کے ایسے آثار ہوں کہ چہرہ دیکھ کر خوشی کا احساس ہونا۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور دوسری صفت یہ کہ جب تم اسے کوئی حکم دو تو وہ تمہاری بات مانے۔ اور تیسری صفت یہ بتائی کہ جب تم گھر میں موجود نہ رہو تو وہ تمہارے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے نفس کی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ تین خوبیاں جس بیوی کے اندر ہوں گی، جس خاتون کے اندر ہوگی، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کائنات کی بہترین خاتون قرار دیا۔ قرآن کریم میں اسی طرح کی صفات بیان کی گئی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ شوہر و بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ چند روزہ نہیں ہوتا بلکہ زندگی کی آخری سانس تک برقرار رکھنے والا اور رہنے والا یہ رشتہ ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس بات کی ہدایت کی گئی کہ زوجین کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس رشتے کے اندر مٹھاس بڑھتی چلی جائے، تلخیاں اور کڑواہٹ پیدا نہ ہو۔ اس کے لیے
دونوں کو لچکدار رویہ اختیار کرنا ہوگا، اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کے سلسلے میں اور بیوی کو شوہر کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا ہوگا، کیونکہ اعتماد پر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اگر جانبین اور زوجین میں سے کسی ایک کو دوسرے سے بدگمانی ہو گئی تو اسی دن سے اس رشتے کے اندر تلخیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں۔ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے اور بیوی کو شوہر پر اعتماد ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کرنے والے ہیں، اور میں تم میں سب سے بہتر برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اسی طرح دوسرا اصول اس رشتے میں مٹھاس برقرار رکھنے کا یہ ہے کہ زوجین اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ جب جانبین سے ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے گا تو رشتے کے اندر کھٹاس پیدا نہیں ہوگا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ شوہر جس طرح اپنے والدین اور گھر والوں کو محبت و عظمت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایسے ہی جب شادی ہو جائے تو بیوی کے والدین اور ان کے گھر والوں کو بھی محبت و احترام کی نگاہ سے دیکھے اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرنے کی کوشش کرے جس طرح کا سلوک اپنے والدین اور گھر والوں کے ساتھ کرنا۔ یہی صورتحال بیوی کو بھی اختیار کرنی پڑے گی کہ جب وہ شوہر کے گھر میں آ جائے تو اپنے والدین جیسا احترام شوہر کے والدین کو دینا ہوگا، اپنے والدین جیسی محبت شوہر کے والدین کو دینی ہوگی، اور خدمت کا جو جذبہ اپنے والدین کے سلسلے میں بیوی کے دل میں ہو اسی طرح کا جذبہ شوہر کے والدین کے سلسلے میں بھی ہوگا۔ اگر یہ چیزیں جانبین سے پائی جائیں گی تو اس رشتے کے اندر مٹھاس اور مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور اللہ خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع میسر کرے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لینے کا موقع جوڑے کو میسر ہو جائے۔ اللہ رب العزت والجلال ان صفات و خوبیوں کو اپنانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے جو قرآن۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. اور عورتوں کو